صل على محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے سبھی ناظرین و سامعین خیریت سے ہوں گے۔ آپ سبھی کا ہمارے یوٹیوب چینل سکینہ لرننگ سے میں تہہ دل سے استقبال ہے۔ آج پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے آئے ہیں۔ ہمارا سلسلہ چل رہا ہے عشق قرآن کی تاثیر۔ اس میں آج کا پارٹ نمبر 2 آپ کے سامنے حاضر ہے۔ اس ویڈیو میں بھی اچھی باتیں آئیں گی اور اس سلسلے میں ایک عجیب و غریب ایک واقعہ بھی پیش کیا جائے گا۔ آپ سے امید ہے کہ آپ ویڈیو کے لاسٹ تک ضرور بنے رہیں گے۔ اس سے قبل ایک چھوٹی سی درخواست ہے کہ ہمارے ویڈیو اور آڈیو کی کوالٹی میں کچھ کمی ہو تو ضرور مطلع فرمائیں۔ چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ اس دور میں خوش نصیب ہے وہ اکبر، اس دور میں خوش نصیب ہے وہ اکبر جس نے قرآن کو کھلا رکھا ہے۔ یقیناً قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ایک تاثیر رکھی ہے۔ گزشتہ ویڈیو میں بتایا گیا تھا کہ مقناطیس جس طرح لوہے کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے، اسی طرح قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو کھینچنے والی کتاب ہے۔ یقیناً جو بندہ قرآن کریم سے سچی محبت کرتا ہے اور اس کی محبت عشق کی حد تک ہو جاتا ہے، وہ قرآن کریم کی تلاوت کرتا رہتا ہے تو ضرور وہ ایک نہ ایک دن حافظ بن جاتا ہے، عالم بن جاتا ہے، قرآن کریم کا داعی بنے گا۔ وہ شخص قرآن کریم کا ناشر بھی بنے گا اور مفسر بھی بنے گا۔ قرآن کریم میں ایسی اللہ تعالیٰ نے معرفت رکھی ہے اور روز اول سے لے کر اللہ تعالیٰ کی جو حقانیت ہے، اللہ تعالیٰ کی آیات ہے اور بینات ہے، ان سب کو قرآن کریم میں اس طرح جمع کر کے رکھ دیا ہے اور اس طور سے بیان کیا ہے کہ جو کوئی بندہ غیر مسلم بھی اگر قرآن کو سمجھ کر سنے گا اور اس کو پڑھے گا تو خود بخود اس کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگتے ہیں۔ آپ کو وہ واقعہ یاد ہونا چاہیے کہ جب صحابہ کرام حبشہ کی طرف ہجرت کر کے گئے تھے، انہوں نے قرآن کریم کی آیت سنی، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ۔ اور جب انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی چیز کو جب انہوں نے سنا، یعنی قرآن کریم کی آیتوں کو سنا، ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، اس لیے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا تھا۔ یہ آنسو گرنا صرف ان لوگوں کے لیے نہیں بلکہ ہماری امت مسلمہ میں ایسے بہت ہزاروں افراد ہیں جن کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگتے ہیں جب قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں۔ اس لیے کہ قرآن کریم میں جہاں اللہ تعالیٰ نے مغفرت کا ذکر کرتے ہیں، فوراً اسی جگہ اللہ تعالیٰ اپنے عذاب کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ گزشتہ قوموں کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح دردناک عذاب دیا، اس عذاب کو اللہ تعالیٰ کبھی صرف 2 لائن میں 4 لائن میں اس طرح بیان کرتا ہے کہ خود بخود آنکھوں سے آنسو گرنے لگتا ہے۔ اور جب مغفرت اور جنت کے تذکرے کرتے ہیں اس وقت بھی بے تحاشا خوشی ہوتی ہے۔ اس لیے حکم یہ دیا گیا ہے کہ مسلمان جب قرآن کی تلاوت کرے تو ان کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ اچھی طرح وضو کر لے اور مسواک کرے اور قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے لیے جب بیٹھ جائے تو مغفرت والی جب آئے تو اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرے، اور جب جہنم کا ذکر آئے تو جہنم سے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگے۔ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ایک تاثیر رکھی ہے اور تاثیر اس نسبت سے بھی ہے کہ قرآن کریم مسلمانوں کے لیے ایک انسانوں کے لیے نسخہ شفا بھی ہے اور مسلمانوں کے لیے وہ رحمت بھی ہے۔ قرآن کریم کی ایک آیت ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور ہم جو نازل کر رہے ہیں قرآن کو، یہ شفا ہے مسلمانوں کے لیے اور رحمت بھی ہے مسلمانوں کے لیے، بلکہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے تاثیر رکھی ہے۔ اس قرآن شریف کی صورتوں کو اگرچہ سورہ فاتحہ ہی کیوں نہ ہو، اگر کسی غیر مسلم کے اوپر بھی پڑھ کر دم کرتے ہیں تو اس کا فائدہ وہ ضرور محسوس کرتے ہیں، اس کی قرآن کریم کی تاثیر کو وہ محسوس کرتے ہیں۔ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، یہ قرآن کریم ایک نسخہ شفا بھی ہے۔
سورہ فاتحہ کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سورۃ الشفا ہے۔ ایک واقعہ اس میں اس طرح تفسیروں میں ذکر کیا گیا ہے کہ ایک صحابہ کی ایک جماعت ایک راستے سے جا رہے تھے۔ ان کا ایک بستی سے گزر ہوا جہاں کے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا تھا۔ وہاں کا جو چودھری یا پردھان ہوتا ہے، وہاں کے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا تھا۔ وہ لوگ صحابہ کرام کے پاس آئے اور یہ کہا کہ کیا آپ لوگ کچھ منتر وغیرہ جانتے ہیں کہ ہمارے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا ہے کہ اس کو شفا مل جائے۔ صحابہ کرام میں سے ایک آدمی ان کے پاس گیا اور ان کو سورہ فاتحہ پڑھ کر اس پر دم کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کریم کی برکت سے بچھو کے زہر کو ہٹا دیا اور وہ صحت مند ہو گیا۔ یہ ہے قرآن کریم کی تاثیر، اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قرآن کریم ایک شفا بھی ہے۔ اور جو کوئی بندہ قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، اس میں ایسی رحمت کو کھینچنے والی یہ آیات ہے اور یہ صورتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی آدمی گانا گانے والی عورت کی گانوں کس طرح کان لگا کر سنتا ہے، توجہ سے سنتا ہے، اسی طرح جب کوئی بندہ قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، کلام اللہ شریف پڑھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ رغبت سے اس صاحب کے قرآن کریم کو سنتا ہے، اور فرشتے اس کے چاروں طرف کو گھیر لیتے ہیں۔ اور فرشتوں میں یہ استعداد نہیں ہے کہ قرآن شریف کو پڑھے سوائے جبریل علیہ السلام کے۔ جبریل علیہ السلام وہ فرشتوں میں سب سے بڑا امین اور قوت والا اور معزز فرشتہ ہے، جو صرف جبرائیل علیہ السلام ہی قرآن کریم کی تلاوت کر پاتے ہیں۔ جب کوئی آدمی قرآن کریم کو نہ جانے اور اس کے سامنے اگر ترنم کے ساتھ پڑھی جائے تو وہ آدمی غور سے سننے لگتا ہے۔ اسی طرح انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ خاصیت دی ابن آدم کے قرآن کی تلاوت کرے، اور جو فرشتہ تلاوت کرنے پر قادر نہیں ہے اس تلاوت کو سنتا ہے تو فرشتہ چاروں طرف سے اس کو گھیر لیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اور قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے کا ایک ایسے واقعہ آپ کے سامنے بتاؤں گا جس سے آپ سن کر حیران ہو جائیں گے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ امام عاصم کوفی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی ہم انداز قرات ہم تلاوت کرتے ہیں، جس کے انداز پر ہم قرآن کریم کی ہر دن تلاوت کرتے ہیں، وہ ہے امام عاصم کوفی رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ قرآن کریم کا ہمیشہ درس دیا کرتے تھے، بہت زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ ان کی منہ سے ایک طرح کی خوشبو پھیلتی رہتی تھی۔ لوگوں نے پوچھا کیا آپ منہ میں الائچی وغیرہ لگتے ہیں کہ ہمیشہ آپ کی زبان سے اور آپ کی منہ سے خوشبو نکلتی ہے؟ حضرت کچھ بھی جواب نہیں دیتے تھے، لوگ اصرار کرتے تھے۔ تب ایک خادم کو ایک مرتبہ بتایا کہ در حقیقت بات یہ ہے کہ جس کی وجہ سے میرے منہ سے خوشبو نکلتی ہے، اس کا اصل واقعہ اس طرح ہے کہ جب ایک رات میں سویا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے خواب میں تشریف لائے اور کہا کہ آپ حد سے زیادہ عشق و محبت میں قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ کے منہ کا ایک بوسہ لے لوں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے منہ کا بوسہ لیا، اسی وقت سے میرے منہ سے خوشبو پھوٹنی شروع ہو گئی ہے، اور جہاں بھی جاتا ہوں اور جہاں بھی رہتا ہوں میرے منہ سے عجیب قسم کی خوشبو نکلتی ہے جو لوگ بہت پسند کرتے ہیں۔ اللہ اکبر! کتنی بڑی نعمت اور انعام ہے کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کا کلام یعنی قرآن شریف کی تلاوت کرتا ہے، اس کے منہ سے اللہ تعالیٰ خوشبو کو جاری کر دیتا ہے۔ یہ ہے قرآن کریم کی تاثیر اور اس کی عشق۔